بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے کسان اور اس کی بیوی۔ اس سے پہلے میں کہانی شروع کروں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو لائک کریں، اسٹوڈیو کریٹ چینل کو سبسکرائب کریں، کنٹینیوشن بیل آئکن پر کلک کیجیے اور کے آپشن کو سلیکٹ کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کا وقت میں مل سکے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کسی گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ وہ اتنا کماتا تھا کہ 2 وقت کا کھانا ہو جاتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ تھا اور اس کی بیوی ہر درجہ کی بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ عرصہ ہوا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کام کے لیے جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا کہ آج کھیت میں کافی کام ہے، ہل چلانا پڑے گی، کافی تھک جاؤں گا، بھوک بھی لگ جائے گی۔ تم ایسا کرنا، میرے آنے سے پہلے کھانا تیار کر لینا تاکہ میں آ کر کھا لوں، اور ساتھ میں سرکے کا گلاس بھی رکھ دینا۔ یہ کہہ کر کسان اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو کسان کی بیوی نے سوچا کہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کیوں نہ کھانا بنا لیا جائے۔ کسان کی بیوی نے سوچا ایسا کرتی ہوں کہ گوشت پڑا ہے، اس کو سینک لیتی ہوں۔ ابھی گوشت سینک ہی رہی تھی، خیال آیا کہ سرکے کا گلاس بھی بھر لوں۔ یہ سوچ کر اندر کمرے میں چلی گئی جہاں پر سرکے کا ڈرم رکھا تھا۔ اس نے نل کھولا اور ڈرم کے نیچے جگ بھرنے لگا دیا۔ ابھی جگ بھر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا جہاں میں گوشت رکھ کر آئی تھی وہاں پر کتا پھر رہا تھا۔ وہ جلدی کچن کی طرف بھاگی، دیکھا کہ کتا گوشت لے کر بھاگ گیا۔ وہ کتے کے پیچھے بھاگنے لگی۔ کتا بھاگتے بھاگتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ کسان کی بیوی گھر واپس آ گئی اور آ کر بستر پر لیٹ کر تھوڑی دیر آرام کرنے لگی۔ آرام کر ہی رہی تھی کہ اسے اچانک خیال آیا اور چونک کر کہا، ارے میں تو سرکے کا ڈرم کا نل کھول کر جگ بھرنے کے لیے لگا کر آئی تھی۔ وہ بھاگ کر ڈرم تک پہنچی تو دیکھا کہ سرکے کا ڈرم سارا ہی بہہ چکا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ اچانک اس بے وقوف کی نظر سامنے پڑے آٹے کی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر کچھ دن پہلے لایا تھا۔ اس کو ایک ترکیب سوجی کہ کیوں نہ اس بوری میں جو آٹا ہے اس میں سے آٹا نکال کر فرش پر ڈال دیتی ہوں، اور اس نے آٹا نکال کر فرش کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ صاف کرتے کرتے اس کا پیر جگ پر لگ گیا اور سرکے سے بھرا جگ بہہ گیا اور زمین پر گر گیا۔ تو اس بے وقوف نے کیا کرا، بوری میں بچا ہوا آٹا بھی الٹ دیا اور اس سے فرش صاف کر دیا، اور بڑی خوش ہوئی جیسے بہت اچھا کام کر دیا ہو۔ یہ ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے بولی، چلو شکر ہے، فرش تو صاف ہو گیا۔ اب کسان گھر واپس آیا تو اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے میں کیا بنا ہے۔ بیوی منہ بسورتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے لیے گوشت سینک کر رکھا تھا۔ میں کمرے میں سرکے کے ڈرم سے جگ بھرنے کے لیے آئی تو کتا گوشت لے کر بھاگ گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی پر وہ جنگل کی طرف نکل گیا تھا، اور جب میں گھر واپس آئی تو کسان غصے سے بولا، وہ سرکے کا ڈرم سارا بہہ کر خالی ہو گیا تھا، پر آپ فکر نہ کریں، میں نے فرش پر ساری آٹے کی بوری الٹ دی جس سے فرش صاف ستھرا ہو گیا۔ اس بات پر کسان سر پکڑ کر غصے سے بولا، ارے بے وقوف عورت، ابھی 2 دن پہلے تو آٹے کی بوری لایا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم گوشت کو کھلا چھوڑ کر کیوں آئی، اور سرکے کا ڈرم کا نلکا کیوں کھلا چھوڑا؟ گوشت کو ڈھک کر رکھتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اوہ، یہ سب آپ کو پہلے بتانا تھا نا مجھے، کسان کی بیوی نے معصومیت سے کہا۔ کسان کو پتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس نے سوچا کہ بحث کرنا فضول ہے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ خیر کچھ دن دونوں نے آلو کھا کر گزارا کیا۔ یہ دن تو نکل گئے۔ ایک دن کسان اپنے کام پر گیا۔ وہ درخت کی کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اس کو سونے کے سکے ملے۔ کسان بہت خوش ہوا اور وہ سونے کے سکے لے کر گھر جا رہا تھا کہ اچانک سے اسے اپنی بیوی کا خیال آتا ہے کہ میری بیوی تو انتہا اول نمبر کی
بیوقوف ہے۔ اس کو اپنی بیوی کا خوف تھا کہ اگر میں نے اس کو اس سونے کے سکے کے بارے میں بتا دیا تو یہ سب کو بتا دے گی۔ خیر سکے لے کر وہ اپنے گھر آیا اور اپنے صحن کی زمین کھودی اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ پیلے بٹن میں یہاں رکھ رہا ہوں، تم اس کو ہاتھ مت لگانا۔ بیوی بولی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اگلے دن کسان اپنے کام پر چلا گیا۔ بیوی گھر پر تھی کہ باہر سے آواز آئی، برتن والا مٹی کے برتن لے لو۔ کسان کی بیوی نے جب یہ سنا تو بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی تو دیکھا کہ مٹی کے برتن والا مٹی کے خوبصورت برتن بیچ رہا ہے۔ اس کے برتن دیکھ کر کسان کی بیوی کا دل للچایا۔ اس نے برتن والے کو آواز لگائی اور اس سے کہا کہ تم مجھ سے یہ پیلے بٹن لے کر یہ مٹی کے برتن دے دو گے؟ برتن والا سوچنے لگا کہ آخر یہ عورت کون سے پیلے بٹن کا بول رہی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، پہلے تم بٹن لا کر مجھے دکھاؤ، میں پھر فیصلہ کروں گا کہ آیا بٹن لینے کے قابل ہے یا نہیں، پھر فیصلہ کروں گا۔ کسان کی بیوی بولی کہ میرے شوہر نے وہ بٹن صحن کا فرش کھود کر اس میں ڈال کر اندر رکھے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے ان بٹن کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم خود ہی نکال لو اور ان پیلے بٹن کے بدلے مجھے یہ برتن دے دو۔ برتن والے نے جیسے ہی بٹن نکالے تو اس کی باچھیں خوشی سے کھل گئیں اور وہ دل میں کہنے لگا یہ عورت تو مجھے بیوقوف معلوم ہوتی ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنی جیب میں بٹن ڈال کر باہر گیا اور سارے برتن کسان کی بیوی کو دے دیے اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کسان گھر آیا، اتنے سارے برتن دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا اتنے سارے برتن کہاں سے آئے؟ کسان کی بیوی بڑی خوش ہو کر بولی وہ جو آپ نے پیلے بٹن رکھے تھے وہ دے کر میں نے یہ برتن لے لیے۔ کسان غصے سے بولا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ بیوی بولی ارے نہیں، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ برتن والے نے خود ہی نکال لیے۔ کسان غصے سے بولا ارے بیوقوف عورت، وہ پیلے بٹن نہیں سونے کے بٹن تھے۔ ہائے ربا، یہ تو آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا۔ بیوی نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ بیوی بولی خیر وہ لوگ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، وہ جنگل کی طرف گئے ہیں، چلیں چل کر ڈھونڈتے ہیں۔ کسان نے کہا ٹھیک، پر ساتھ میں لڈو لے لینا، راستے میں بھوک لگ گئی تو کھا لوں گا، اور ہاں پانی کی بوتل بھی رکھ لینا، چلتے چلتے پیاس بھی لگ جائے گی۔ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں جنگل کی طرف چوروں کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ کسان کافی آگے نکل گیا پر بیوی دھیمی چل رہی تھی۔ شوہر نے اشارہ کیا کہ تیز چلو۔ بیوی سوچنے لگی کیا ہوا اگر میں دھیمی بھی چل رہی ہوں، جب واپس گھر کی طرف جائیں گے تو شوہر کی نسبت مجھے کم راستہ طے کرنا پڑے گا۔ آخر کار چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی۔ راستے میں ایک پہاڑی پر چڑھنا پڑا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہی لڈو گر گیا۔ بیوی نے دیکھا لڈو گر کر غائب ہو گیا تو اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دوسرا لڈو بھی پھینک دیتی ہوں، یہ لڈو بتائے گا کہ وہ پہلا لڈو کہاں گیا ہے۔ اس بیوقوف نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا۔ اس لڈو کو پھینک کر اس کی طرف دیکھتی رہی، وہ لڈو بھی غائب ہو گیا۔ اب کسان کی بیوی نے غصے میں پیر مارا اور کہا چلو یہ بھی گیا۔ اب وہ آگے چل پڑی شوہر کو ڈھونڈتے ہوئے۔ آگے چلی تو ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوی کو دیکھ کر بولا آ گئی تم، چلو لڈو دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیوی بولی لڈو تو گر گئے، کیا یہ تم نے کیا کیا؟
شوہر غصے سے بولا اب میں کیا کھاؤں گا؟ شوہر بولا اس سے بحث کرنا فضول ہے۔ کہنے لگا اچھا لاؤ پانی کی بوتل دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ بیوی چاروں طرف دیکھنے لگی، بوتل تو میرے پاس نہیں ہے۔ شوہر نے غصے سے سر پکڑ لیا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ راستے میں مجھے بھوک پیاس لگ جائے گی، اس لیے میں نے تم سے لڈو اور پانی کی بوتل رکھوائی تھی۔ تم کو میں کیا بولوں، سنبھال کر رکھنا چاہیے تھا، یہ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا نا، بیوی نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ شوہر نے کہا اس سے بحث کرنا فضول ہے۔ اچھا تم گھر سے نکلتے وقت دروازے پر تالا لگا کر آئی تھی؟ بیوی نے کہا نہیں، آپ اتنی جلدی میں تھے، میں بھی آپ کے پیچھے بھاگی اور تالا نہیں لگایا۔ کیا کرا تم نے؟ اگر گھر میں کوئی گھس گیا تو؟ اب ایسا کرو تم جاؤ، جا کر تالا لگاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لیتی آنا۔ بیوی گھر کی طرف نکلی۔ گھر جا کر بیوی نے ایسا ہی کیا جیسا شوہر نے کہا تھا۔ اس نے کھانے کے لیے بادام کی تھیلی اور پانی کی بوتل بھی لے لی اور باہر نکل کر دروازے پر تالا لگا دیا۔ تالا لگا کر سوچنے لگی کہ دروازہ توڑ کر لے جاتی ہوں، ویسے بھی شوہر کو میری بات پر یقین آئے گا ہی نہیں۔ چنانچہ اس نے دروازہ نکال لیا اور شوہر کے پاس پہنچی۔ شوہر بولا اب یہ کیا احمق حرکت کی ہے تم نے؟ کسان غصے سے بولا۔ بیوی بولی آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے، اس لیے میں نے سوچا دروازہ ہی توڑ لیتی ہوں۔ یہ دیکھے میں نے دروازے پر تالا لگا دیا ہے۔ شوہر بولا تم ایسے عقل مندی والے کام اتنی اچھی طرح کیسے کر لیتی ہو؟ خیر چلو اب یہ دروازہ تم خود ہی سنبھالو۔ دونوں کو چلتے ہوئے رات ہو گئی۔ دونوں درخت پر چڑھ کر آرام کرنے لگے۔ اتنے میں وہاں چور آ گئے۔ چور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیسے بے وقوف عورت سے سونے کے سکے لے لیے۔ کسان اور اس کی بیوی دونوں درخت کے اوپر اس کی ٹہنیوں میں چھپے بیٹھے ان کی سن رہے تھے۔ کسان نے درخت کے پھل ان کے اوپر مارنا شروع کر دیے۔ چور بولے ارے یہ آندھی تو آئی نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ بیوی نے پانی کی بوتل میں سے ان پر پانی برسانا شروع کر دیا۔ ارے لگتا ہے بارش ہو گئی۔ اور جو تھیلی میں بادام تھے کسان کی بیوی نے وہ چوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک چور زور سے چیخا، لگتا ہے آندھی آ گئی ہے۔ کسان کی بیوی نے دروازہ بھی نیچے پھینک دیا، وہ اس سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ دھرم کی زوردار آواز سن کر چور ایک پاؤں دبا کر بھاگے۔ کہنے لگے پہلے گولے پھر اولے، اب تو آسمان ہی پھٹ گیا، اور چور پیر دبا کر اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح کسان اور اس کی بیوی نے اپنے سونے کے سکے اٹھا لیے اور چوروں کا سامان لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔